ہمایوں صاحب، آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایاز صادق صاحب جیسا شخص اس طرح کا بیان دیتا ہے، یہ کوئی نون لیگ کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ میرا خیال کوئی ڈانٹ پڑی ہوگی اوپر سے، ایک دم بول پڑے ہیں ایاز صادق صاحب، لیکن ضرورت سے زیادہ بول گئے اور بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ دیکھیے، جو الیکشن سے پہلے یہ اٹیک ہوا بالا کوٹ میں، جو سو کالڈ مدرسے میں، ایک جنگل میں وہ 4-5 بم گرا گئے، اور اس کے بعد اگلے دن پاکستان کے اندر جہازوں نے گھسنے کی کوشش کی، جو ہوا سو ہوا۔ نہ صرف ہم نے ان کے جہاز مار گرائے بلکہ انہوں نے اپنے ہی مار گرائے ہیلی کاپٹرز، اور بٹ جو ٹوٹل کنٹرول ہے اس وقت، یہ آٹوکریسی جو آئی ہوئی ہے انڈیا میں، اور میڈیا کو بہت بڑے طبقے کو کنٹرول کیا ہوا، انہوں نے بالکل ہی کوئی اور رنگ پیش کر دیا۔ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ جسچر آن دا پارٹ آف دا پرائم منسٹر۔ 100% obviously دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اس فیور میں تھی۔ اس وقت انڈیا کے میڈیا نے رنگ دیا تھا کہ جی ہاں یہ پاکستان نے تو ڈر کے کر دیا، اور میری تو سمجھ سے باہر ہے جی کہ سیاست تو ہم کرتے رہیں گے، اور ایاز صادق کو پتہ نہیں کیا ہوا پچھلے 20 ستمبر سے، پتہ نہیں اس ملک میں، مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ لیڈر جو سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی قسم کی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی پرووک کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ اداروں کو، اور ڈیمیج کر رہے ہیں، اور بیچ میں ڈسینٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ڈینجرس چیزیں ہیں۔ آرٹیکل 6 تو ان چیزوں کے لیے بننا چاہیے کہ وہ ادارے جو پاکستان کو اندرونی بیرونی تحفظ کرتے ہیں، جو پورا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ان کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ایک دنیا نے جب مانا کہ انہوں نے اچھا جواب دیا انڈیا کو، اس کو آپ نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے جی۔ میں عارف صاحب آپ بتائیے، کم از کم جب میں پڑھائی سے واپس آیا اس کو 32 سال ہو چکے ہیں، آپ سے ہر وقت ملنا جلنا رہتا ہے، کبھی آپ نے ایسے حالات واقعات دیکھے؟ ہاں، کچھ انہونی سی چیزیں جو ہوئی ہے، بہرحال اس کا تو مطلب واضح ہے کہ ایاز صادق صاحب یا تو اپنی حالات کی روح میں بہہ گئے، یا وہ، اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیان دانستہ طور پہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو جو 5th کالمسٹ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھارت کے اگر کوئی ممکنہ اٹیک یا اس قسم کی چیز ہو، خدا نخواستہ، تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے، اور تو اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جو بھی حالات ہوں، پاکستان اتنی کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے عزائم کی تکمیل کر سکے۔ محض اس لیے کہ ایاز صادق صاحب نے الٹا سیدھا سا بیان دے دیا۔ جی، اور اب ایاز صادق صاحب بیک ٹریک کر رہے ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے میرے بیان کو غلط سمجھا ہے۔ میں نے ان کا کافی غور سے سنا ہے، انہوں نے جو بیان دیا ہے، میرے خیال میں انہوں نے اپنے بیان میں جان بوجھ کے ویگنس چھوڑی تھی کہ جس طرح جو چاہے انٹرپریٹ کر لے۔ کم از کم پی ٹی آئی کے جو ہم وزراء حضرات ہیں، میرے ساتھی حضرات ہیں، اور جو آئی ایس پی آر ہے، اس نے تو اس میں ویگنس نہیں دیکھی، انہوں نے کلیئرلی دیکھا ہے کہ یہ بڑے ڈیمیجنگ بیانات تھے۔ جی ہمایوں صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود جی نظامی صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود ریسٹرین سے کام لیا ہے آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے اس میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے کو بھارت سے جنگ نہیں چاہتا، نہ ہی اس کی جنگ جو ہے نا پالیسی ہے، اور ٹھیک ہے اگر ہمارے پر کوئی اٹیک کرے گا تو اس کا جواب تو ضرور دیں گے ہم، لیکن اس قسم کی کو پالیسی جو ایک پاکستان کو میں جنگی اسٹیریا پیدا کر دے، وہ ہماری فوج کا یا ہمارے اور اداروں کا
مطمع نظر نہیں ہے. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت ہو کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں عارف صاحب آپ کی سوچ بڑی گہری ہوتی ہے ان چیزوں پہ کہ یہ جو بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا ہے کانسٹیٹیوشن سٹیٹس یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. میرے خیال ان کے پلانرز نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کشمیر ہے اس کا ایک ایریا جو لداخ ہے اس میں چائنا سے ان کا بڑا پرانا لنگرنگ ڈسپیوٹ ہے جس پہ ایک جنگ بھی ہو چکی ہے. میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے چائنا کے ساتھ یہ اتنی جلدی ان کا ختم نہیں ہوگا اور یہ لٹکے گا اور یہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. اٹ میں ایون افیکٹ فاروق عبداللہ جب جیل سے باہر نکلا ہے تو ایک تو وہ محبوبہ مفتی کے ساتھ انہوں نے تعلقات ٹھیک کیے اور انہوں نے ایک پریس سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ بھارت سے اچھا تو ہے کہ چائنیز رول آ جائے کشمیر میں. یہ ابھی ایک نیا رخ اختیار کیا ان چیزوں نے. دوسرا بھارت اپنے آپ کو سیکیورلی یہ جو نیا سیکیورٹی پیراڈائم بن رہا ہے دنیا میں جو کہ میرا خیال نان پارٹیزن ہے. بائیڈن صاحب بھی شاید اس میں بیٹر سینس ہو بہتر لیکن اینٹی چائنا جو نیریٹو ہے اور تھنکنگ ہے وہ اب امریکہ میں موجود ہے اور بھارت جو کہ نان الائنڈ موومنٹ میں تھا سیکیورلی اب امریکہ کے لیپ میں بیٹھ گیا. بلکہ پاکستان اپنے کارڈز بہتر کھیل رہا ہے جہاں تک امریکہ اور چائنا اور رشیا کا تعلق ہے. ایون مڈل ایسٹ میں جہاں تک جو ایک سیریس گروپنگ ہے مڈل ایسٹ میں گلف میں اور ایران اور اس کے ایلائز میں اس میں بھی آئی تھنک پاکستان بہتر انداز سے اپنے کارڈز کھیل رہا ہے. آئی تھنک انڈیا بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے اور اتنی آسانی سے یہ اس سے نکل نہیں پائے گا. عمیر صاحب جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ نے جو منظر کشی کی ہے 2-3 دن پہلے امریکہ انڈیا 2+2 ایک متنازع معاہدہ کرتے ہیں اور جو آپ جس منظر میں پس منظر میں بات کر رہے ہیں چائنا اس کا ہدف ہے. پھر پاکستان سے متعلق جو ہے ان کے بیانات آئے دن جاری رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اور پاکستان میں جو سیاسی بے یقینی ہے حکومت اپنی ذمہ داری کا احاطہ کرتے ہوئے پولیٹیکلی اپوزیشن کو انگیج کرتی اور کل کا جو سیشن تھا اس میں اس معاہدے سے متعلق کوئی قرارداد آتی. کشمیر میں جو اب وہ مزید بھارتی لوگ جائیداد خرید سکتے ہیں اس سے متعلق قرارداد آتی. آپ نہیں سمجھتے آپ کی حکومت جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنے میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیے اس تصویر کے بھی دو رخ ہیں. میں پرائم منسٹر کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کرپشن کے خلاف اور یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے جو کیسز ہیں یہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ان کی ابتدا ہوئی تھی. JIT سپریم کورٹس نے بنائی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹس کے احکامات پہ یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں اور ہم نے 2 سال سے صرف یہ دیکھا ہے کہ لیڈر بچاؤ تحریک چل رہی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے ہمیں بڑے مشکل حالات ملے جس کو ہم نے کوشش کر کے بہتر کیا ہے. اس بہتری لانے کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں مہنگائی کی شکل میں, اوپر سے کرونا آ گیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی پیش قدمی کی جاتی ہے, مثلاً آپ فیٹف کے جو ہمیں لیجسلیشن چاہیے تھی اس میں وہ 34 نقطے لے آئے جو کہ اس سے تو بہتر یہی ہوتا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوتا ہی نہ. آئی تھنک کہ آپ یہ 20 ستمبر سے جو شروع ہوا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ عوام کی فلاح و بہبود یا ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کہہ رہی ہیں other than the fact کہ وہ کہہ رہی ہیں, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ادارے پاکستان کی فوج اور ISI میرے ٹوٹل کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو بھی آپ پنجاب کی پولیس بنا دیں اور پنجاب کی اسپیشل برانچ بنا دیں اور میں اپنی مرضی سے ترقیاں کروں اور ٹرانسفریں کروں تاکہ میرے ٹوٹل تابع دار بن جائیں. جیسے باقی پاکستان کے ادارے تباہ و برباد ہوئے ہیں تو یہ ادارے بھی ہو جائیں گے. یہ تو ان کو کرنے نہیں دے گا.
جی ٹھیک. اس وقت مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو 26 نکات ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک پارٹی 58 سے اور ایک 81 سے اور 4 مرتبہ وفاق میں آئے ہیں، 6 مرتبہ پیپل پارٹی سندھ میں آئی ہے، 5 مرتبہ پی ایم ایل پنجاب میں آئی ہے، وہ ابھی اس قوم کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ مشکل وقت ہے، نہ صرف پاکستان میں، دنیا میں کیا پیش کر رہی ہے جو یہ کہہ دیں کہ اب ہم 5ویں بار جب آئیں گے اقتدار میں، 6ٹھی بار پنجاب میں اور 7ویں بار سندھ میں، تو ہم فلاں 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 چیز کریں گے.